بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے کیو کا شہزادہ محمد ظہور۔ مجھے اگر ایک چارپائی مل جائے، ایک روٹی مل جائے اور اس کے ساتھ کھانے کو کوئی سالن مل جائے تو میں خوش رہوں گا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی قسم کی عیاشی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی بہت رنگین گزری ہے اور یوکرین میں ہمارے یہاں جو محفلیں ہوتی ہیں ان کا کوئی جواب نہیں۔ سڑک پر آ کر لوگ آپ کے ساتھ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ آ کر کہتے ہیں ہم آپ سے بہت متاثر ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنایا ہے۔ یہ الفاظ ہیں پاکستانی نژاد عرب پنتی شخصیت محمد ظہور کے، جنہیں کیو کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا انہیں اسٹیل کنگ اور یوکرین کی انٹرٹینمنٹ صنعت کا ایک بہت بڑا کردار کے طور پر جانتی ہے۔ ان کی اہلیہ سن 2008 میں مسز ورلڈ کا ٹائٹل جیت چکی ہیں اور یوکرین کی مشہور گلوکارہ ہیں۔ محمد ظہور یوکرین کے صدر اور وزیر اعظم جیسی ہستیوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا ذکر کرتے ہیں۔ گزشتہ 11 برسوں سے وہ یوکرین میں میوزک ایوارڈز کا انعقاد کرا رہے ہیں، جو ان کے بقول گریمی ایوارڈ سے کم نہیں ہے۔ وہ یوکرین پر روسی حملے سے 2 دن قبل اپنی 8 سالہ جڑواں بیٹیوں کو لے کر لندن آ گئے تھے۔ جب ہم نے ان سے لندن میں ملاقات کی تو اس وقت ان کی یوکرینی بیوی یوکرین کی سرحد کے پاس تھی اور ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ اب وہ یوکرین سے نکل چکی ہے۔ کراچی کا طالب علم یوکرین کی امیر ترین شخصیت کیسے بنا؟ اسٹیل کنگ بننے کے بعد اسٹیل کی تمام ملیں انہوں نے کیوں فروخت کر دی؟ اب تک کے برتاؤ کو ان کی عاجزی سمجھا جائے یا مغربی تہذیب کا اثر؟ یہ تمام سوالات انٹرویو کے دوران ہم نے ان سے کر ڈالے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ کراچی کے ایک طالب علم سے یوکرین کی امیر ترین شخصیت بننے کا سفر آخر کیسے طے ہوا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد ظہور کو آج دنیا بھر میں اسٹیل کی دنیا کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ سن 2008 تک براہ راست اسٹیل کے کاروبار سے منسلک تھے۔ یوکرین اور برطانیہ سمیت دنیا بھر میں ان کی کئی اسٹیل ملز تھیں۔ آنے والے برسوں میں انہوں نے یوکرین اور دنیا بھر میں اپنی اسٹیل ملز فروخت کر دی۔ اس وقت وہ دنیا بھر میں اسٹیل کے کاروبار پر مشاورت اور لیکچر دینے کے علاوہ سرمایہ کاری کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین میں انہوں نے کیو پوسٹ نامی ایک اخبار کو کئی سال تک چلایا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اخبار اپنی غیر جانبدارانہ پالیسیوں اور حکومت پر تنقید کی وجہ سے مقبول ہوا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے اسے فروخت کر دیا۔ ابھی ہم انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے کہ گھر کے باغیچے میں کھیل رہی 4 بچیاں بار بار میرا دھیان اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ تقریباً ایک ہی عمر کی 4 بچیاں اس گھر میں کیا کر رہی ہیں۔ وہاں موجود محمد ظہور کے داماد نے مجھے بتایا کہ ان میں سے 2 بیٹیاں ان کی ہیں اور 2 ظہور کی ہیں۔ وہ محمد ظہور کی پہلی شادی سے ہونے والی بیٹی کے شوہر ہیں۔ ظہور کی پہلی اہلیہ اب ماسکو میں رہتی ہیں اور ماسکو کے ساتھ ہی بھی ان کا قریبی تعلق رہا ہے۔ وہ 13 برس ماسکو بھی رہے، وہاں بھی ان کے دوست رہتے ہیں۔ ظہور نے خود بتایا کہ ان کی دوسری اہلیہ کمالیہ ایسے کئی شوز میں گلوکاری کر چکی ہیں جہاں صدر پوتن بھی مہمانوں میں شامل تھے۔ کمالیہ کے والد کا تعلق ماسکو اور والدہ کا تعلق یوکرین سے ہے، تاہم کمالیہ خود کو یوکرینی ہی مانتی ہیں۔ حملوں کے تمام امکانات کے باوجود کمالیہ اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ظہور نے بتایا 22 فروری کو جب دنیا بھر میں نیوز چینلز حملے کے امکانات ظاہر کر رہے تھے
تب بھی میری اہلیہ کہہ رہی تھی کہ روسی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اس لیے ظہور کو انہوں نے بچیوں کے ساتھ پہلے لندن بھیج دیا تھا اور خود وہیں رہ گئی تھی۔ ظہور نے کہا، حکومت سمیت 100% لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حملہ نہیں ہوگا۔ میرے ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، صدر زیلنسکی میرا اور میری اہلیہ کے بھی اچھے دوست ہیں، میں ہمیشہ ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری بھی خفیہ معلومات ہیں اور ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمیں نہیں لگتا کہ روس حملہ کرے گا، وہ صرف مذاکرات کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہے۔ محمد ظہور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خوشحال خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے گاؤں حسنینہ سے ہے۔ خوشحال خان قیام پاکستان سے پہلے ہی کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ اس انٹرویو کے دوران محمد ظہور نے کئی بار اس بات پر زور دیا کہ میری کامیابی میں والد کی تربیت، ماں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بتایا، ہم کراچی میں رہتے تھے اور اس وقت ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہمارے والد کی سرکاری دفتر میں نوکری کے باوجود میری زندگی اوروں کی طرح شاہانہ اور باوقار نہیں تھی۔ میرے والد سندھ کے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھے، یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن ان کے ساتھ کے لوگ گاڑیوں پر آتے تھے، جبکہ میرے والد تقریباً 15 سال پرانی سائیکل پر آتے جاتے تھے۔ وہی عادتیں ہماری بھی تھیں، لیکن آگے چل کر اسی چیز نے میری زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ محمد ظہور کے ملک سے باہر سفر کا آغاز سن 1974 میں اس وقت ہوا جب ان کا انتخاب سوویت یونین میں انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ کے لیے ہوا۔ اس وقت وہ کراچی کی NED یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں پہلے سال کے طالب علم تھے۔ اسکالرشپ کے لیے منتخب 42 بچوں میں سے چند کو سینٹ پیٹرز برگ، کچھ کو ماسکو اور کچھ کو ڈونیسک بھیجا گیا، جن میں ظہور بھی شامل ہیں۔ ڈونیسک میں گزارے طالب علم کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں، اپنے ساتھ جانے والوں میں سب سے جلد روسی زبان میں نے سیکھی، جس نے آگے بڑھنے میں میری خاصی مدد بھی کی۔ اس دوران کچھ کامیاب اور کچھ ناکام محبتیں بھی ہوئیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے دوست بنانے کے علاوہ زندگی کے کئی اہم تجربات بھی حاصل کیے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے اپنے ساتھ ہی پڑھنے والی لڑکی سے شادی کر لی تھی، جو بعد میں ان کے ساتھ جا کر پاکستان بھی رہی۔ اس اسکالرشپ کی شرط تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں واپس جا کر 5 برس پاکستان اسٹیل ملز میں کام کرنا ہوگا۔ ان کے بقول، جب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچے تو مسائل کا انبار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سوویت یونین سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس جانے پر انہیں پہلے اسٹیل ملز کے شعبہ سیفٹی میں تعینات کیا گیا اور بعد میں شعبہ تعمیرات میں منتقل کر دیا گیا۔ دونوں ہی شعبوں میں کام ان کی ڈگری کی مناسبت سے نہیں تھا۔ انہوں نے میٹالرجی میں انجینئرنگ کی تھی، لیکن انہیں ان کے تعلیم اور ہنر کے مطابق کام نہیں دیا گیا۔ ان کے بقول، نامناسب حالات اور رویوں کے باوجود انہوں نے اتنی شاندار کارکردگی دکھائی کہ جب انہوں نے وہ نوکری چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کے اسٹیل مل کے چیئرمین نے ان کا استعفیٰ 7 بار نامنظور کیا تھا۔ ظہور نے بتایا، میرے پاس ایسے بہت سے مواقع تھے جب میں محض ایک دستخط کر کے بہت سارے پیسے کما سکتا تھا، لیکن والد صاحب کی تربیت کا کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ ہو نہیں پایا۔ اسی دوران ماسکو میں ایک کمپنی کو ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو پاکستان کے ساتھ کاروبار میں ان کی مدد کر سکے، اور روسی زبان پر عبور اور قابلیت کے سبب ظہور کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ اس طرح وہ ماسکو پہنچ گئے۔ محمد ظہور نے بتایا کہ 80 کی دہائی کے آخر میں ماسکو پہنچ کر میں نے اسپیئر پارٹس وغیرہ فراہم کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی کمپنی والوں کو بتایا کہ یہاں سے اسٹیل لے کر جانا ایک منافع بخش سودا ہو سکتا ہے۔ مجھے اسٹیل مل کے تقریباً سارے ہی لوگ جانتے تھے۔ اس کاروبار میں ان کی کمپنی نے پاکستان کو اسٹیل بھجوانا شروع کر دیا، لیکن اس فروخت کے بدلے پاکستان سے ادائیگی نقد کے بجائے کپڑوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کام میں منافع ہے بے انتہا، یعنی مارکیٹ میں رائج منافع سے بھی کئی گنا زیادہ منافع تھا۔ ظہور بتاتے ہیں کہ 3 برس کے اندر میری تنخواہ 1000 سے بڑھ کر اور بونس ملا کر $50,000 ہو گئی تھی، اور مجھ پر دیگر اخراجات کی
مد، جس میں دفتر آمد و رفت کا خرچہ، کرایہ، باقی اخراجات ملا کر سالانہ کوئی $1.5 लाख خرچ ہو جاتے تھے۔ پھر مختلف وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنا کاروبار کریں۔ انہوں نے بتایا، اس وقت میں نے تھائی لینڈ کے ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس میں 51% شیئر اس کے اور 49% میرے تھے، اور اس طرح ان کے اسٹیل کی دنیا پر راج کرنے کے سفر کا آغاز ہوا۔ آہستہ آہستہ یورپ اور پھر دنیا بھر میں ان کے دفتر کھلنے لگے۔ سن 1996 میں انہوں نے ڈونسک کی اسی مل کو خرید لیا، جہاں انہوں نے تعلیم کے دوران اپنا آخری پریکٹیکل مکمل کر کے ڈگری حاصل کی تھی۔ ظہور ڈونسک مل کے مالک ضرور بن چکے تھے، لیکن اس مل کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے نیا بنانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے جدید ترین اور انتہائی شاندار مل بنائی۔ محمد ظہور نے بتایا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسٹیل ملیں لگائی تھی، جو کہ بڑی کامیابی سے چل رہی تھی، اور یوکرین میں ان کے تعلقات بڑھ چکے تھے۔ اس دوران معاشی صورتحال کی وجہ سے اخبار کیو پوسٹ بند ہونے جا رہا تھا، جسے محمد ظہور نے خرید لیا اور میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھ لیا۔ محمد ظہور کے مطابق یوکرین کے اس وقت کے ماحول میں کیو پوسٹ کو چلانا بہت مشکل تھا، مگر میں نے سرمایہ کاری کرنے کے بعد اس کا ادارتی نظام آزاد رکھا تھا۔ اپنی ادارتی ٹیم سے کہا کہ غیر جانبدار رہ کر شاندار اخبار چلانا ہے۔ اس کی سرکولیشن تو ہفتہ وار 30,000 تھی۔ یوکرین کی اس وقت آبادی 40 ملین تھی، لیکن کئی برس اخبار کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے بعد انہیں اسے بیچنا پڑا۔ محمد ظہور کا کہنا تھا کہ اس دوران ہم نے اس وقت کی حکومتوں پر بھی سخت تنقید کی، اور بعد میں انہوں نے اس شرط پر اخبار فروخت کر دیا تھا کہ یہ بند نہیں ہوگا اور اس کی آزاد پالیسی جاری رہے گی، مگر کچھ عرصہ بعد کچھ وجوہات کی بنا پر یہ بند ہو گیا، اور انہوں نے سنا ہے کہ اب دوبارہ اس کا اجرا ہوگا۔ محمد ظہور نے بتایا کہ چین نے سن 2008 کے اولمپک مقابلے منعقد کروائے تھے۔ اس کی تیاریوں کے لیے چین پوری دنیا سے اسٹیل خرید رہا تھا۔ انہوں نے بھی خوب بیچا، مگر اس کے ساتھ ساتھ چین کے اندر دھڑا دھڑ اسٹیل کی ملیں لگنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھے سمجھ آ جائے کہ چین کی اسٹیل ملیں چلنے کے بعد یہ کاروبار منافع بخش نہیں رہے گا۔ اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے انہوں نے سن 2008 میں اپنا اسٹیل کا کاروبار مکمل طور پر فروخت کر دیا۔ اب تک وہ اپنی کمپنی کے واحد مالک بن چکے تھے، کیونکہ سن 2004 میں انہوں نے اپنے پارٹنر سے تمام شیئر خرید لیے تھے۔ محمد ظہور کا کہنا تھا کہ وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا۔ اب وہ دنیا بھر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری سرمایہ کاری کا تخمینہ تقریباً $1 کروڑ ہے۔ ظہور کے گھر میں سبھی روسی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بڑی بیٹی سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے اردو میں پوچھا کہ آپ کیا پئیں گے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ روسی ضرور دکھتی ہے، لیکن پاکستان سے بھی ان کا تعلق قائم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا سے پہلے وہ لوگ ہر سال پاکستان جایا کرتے تھے، اور یہ کہ بالی ووڈ کی فلمیں ہمیں بہت پسند ہیں۔ ظہور کے گھر میں زیادہ تر یوکرینی پکوان بنتے ہیں، لیکن پاکستانی پکوان بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ محمد ظہور نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کمالیہ پاکستان میں بہت سا خیراتی کام بھی کرتی ہیں۔ ان کے مطابق سن 2005 میں زلزلے کے دوران انہوں نے یوکرین سے ساز و سامان لے جا کر پاکستان میں ایک فیلڈ ہسپتال بنانے میں مدد کی تھی۔ ظہور نے کہا کہ اس واقعے کے 2 برس بعد تک کمالیہ وہاں جاتی رہیں۔ انہوں نے کشمیر میں ایک گاؤں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، وہاں یوکرینین فیلڈ ہسپتال کا بندوبست کیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں موجود کارڈیالوجی سینٹر میں بچوں کے دل کے امراض پر تحقیق کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ ان کے مطابق کمالیہ اس طرح کئی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے رابطے میں رہتے ہوئے فلاحی کام کر رہی ہیں۔ وہ جس عاجزی سے اپنے چاہنے والوں سے ملتی ہیں، وہ بھی ظہور کو بہت پسند ہے۔ کمالیہ کو پاکستانی گلوکارہ نازیہ حسن کے گانے بہت پسند ہیں۔ وہ انہیں سیکھ کر کئی محفلوں میں گا بھی چکی ہیں۔ پاکستان ڈے کے موقع پر انہوں نے دل دل پاکستان گا کر پاکستانی سفارت خانے میں مہمانوں کا دل جیت لیا تھا۔ جس شخص کے دنیا بھر میں گھر ہوں، وہ کسی ایک جگہ کو مستقل ٹھکانہ بھی تو مانتا ہوگا۔ ایک مشکل سوال تھا، اور جواب میں مکمل یقین کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا، پاکستان میری جائے پیدائش ہے،
اور میرا پاسپورٹ برطانیہ کا ہے، لیکن اگر پیدائش کے بعد میں کسی جگہ کو اپنا گھر مانتا ہوں تو وہ یوکرین ہے، کیونکہ اس ملک میں نے تعلیم حاصل کی، اسی ملک میں نے 2 مرتبہ شادی کی اور وہیں تمام دولت کمائی۔ میں نے وہاں لوگوں کو روزگار دیا، فلاحی کام کی، اور وہاں میرے کچھ دوست ہیں جن میں سے کچھ زندہ ہیں، کچھ اب مر چکے ہیں۔ مجھے پاکستانی سیاست کا بھی زیادہ علم نہیں، لیکن یوکرین میں جتنا بھی رہا ہوں پورے دل سے رہا ہوں۔ یوکرین پر روسی حملے کے سبب کاروباروں کو ہونے والے نقصان کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے تمام اثاثے کسی ایک جگہ یا شعبے میں نہیں رکھ چھوڑے ہیں، اس لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا، 48 برس قبل جب میں یوکرین میں اترا تھا تو میرے والد نے مجھے $120 دیے تھے، یہی ان کی حیثیت تھی اور وہ اتنے ہی دے سکتے تھے۔ ان $120 کو میں 48 سال سے خرچ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی میرے پاس بہت کچھ بچ گیا ہے۔